بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس بلاگ میں آپ سب کو ایک بار خوش آمدید۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نئے صبح کا آغاز ہو چکا ہے، ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ایک نئی روشن صبح عطا کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب سے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز چینل پر نئے آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، ویڈیو کو پورا واچ کیا کیجیے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر جو ہے میں صبح کی واک کے بعد یہاں میں اپنے جو تھے میرے گملے میرے پاس کچھ خالی رکھے ہوئے تھے، تو ان کے اندر میں کوشش کر رہی ہوں پودینہ گرو کرنے کے لیے، کہ بس پودینہ اگانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس لیے کہ پودینہ جو ہے نا آج کل کافی جلد خراب ہو جاتا ہے، لا کے رکھو بڑی جلدی کالا پڑ جاتا ہے۔ تو اگر گھر میں اگر آپ کے پاس موجود ہو نا پلانٹ لگے ہوئے ہوں، پودینہ، ہرا دھنیا، ہری مرچیں بہت آسانی سے لگ بھی جاتے ہیں، تو بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاط کی، تو اس سے کافی آسانی رہتی ہے، آپ کو بار بار باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض اوقات بازار میں اچھا بھی نہیں ملتا ہے، اور بعض اوقات کافی مہنگا بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، جتنی بھی احتیاط کر لو۔ دھنیا تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن پودینہ بہت جلدی خراب ہوتا ہے، تو بس میں کوشش کروں کہ گھر میں لگا لوں۔ اور یہاں پہ جو بریک فاسٹ بھی ریڈی ہو رہا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے دعوت پریپریشن کے حوالے سے، کہ جب بھی ہم کسی کو گھر میں اپنے انوائٹ کرتے ہیں، تو یا دعوت ہو گھر میں، یا کوئی بھی موقع، عید ہو، تہوار ہو، یا کوئی کسی بھی موقع پہ آپ اپنے فرینڈس کو بلا رہے ہو، رشتہ داروں کو بلا رہے ہو، ریلیٹیوس کو، تو اس دعوت کے لیے آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو گھر پہ اپنے انوائٹ کرتے ہیں، تو پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے، اس کے حساب سے اپنا مینو بنائیں، اپنے بجٹ کے حساب سے اپنا مینو بنائیے، اور ایسی ڈشز کا چناؤ کیجیے جو آسانی سے بننے والی ہوں، اور بہت زیادہ لیندی نہ ہو، بہت زیادہ مشکل نہ ہو، اور یہ کہ آپ کے بجٹ کے اندر بجٹ فرینڈلی بھی ہوں۔ بہت زیادہ کاسٹلی ڈشز یا بہت ٹپیکل ڈشز بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ کہ ذائقہ اچھا ہونا چاہیے، پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کو جو ہے عام چیز بھی بنائیں گی نا، تو وہ بھی بہت اچھی سے بنے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ چکن کڑھائی بھی بناتی ہیں، تو اگر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے بنائیں اور مرچ مسالوں کا خیال رکھیں، تو وہ بھی بہت خاص مزہ دے گی۔ تو بس یہاں پر جو ہے یہاں پہ ناشتہ بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے تقریباً آلموسٹ، تو ہم ناشتہ کریں گے، اور اس کے بعد میں اپنی بات آگے بڑھاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے افراد ہو گئے، اس کے بعد نمبر 2 پر یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اپنی ڈش میں مینو میں شامل کرنی ہے، ان ڈشز کا نام لکھ لیں، اور اس کی جو پریپریشن میں جو چیزیں چاہیے ہوں گی تو ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور پھر پہلے سارا جو سامان ہے جو آپ کو ڈنر کی ڈشز کے لیے جو استعمال کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کی لسٹ بنا کے، اور وہ سارا سامان آپ خرید لیں، اور خرید کے رکھ لیں 2-4 دن پہلے ہی سے ہی، تاکہ یہ کہ آپ کو پریپریشن میں آسانی رہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ گھر کی کلیننگ، تو گھر کی کلیننگ بھی پہلے سے اچھے سے کر لیں، تاکہ بہت زیادہ تھکاوٹ نہ ہو، اور یہ کہ مہمانوں کے آگے آپ فریش رہیں مہمانوں کے آنے تک۔ تو کلیننگ پہلے سے ہی کر لیں، 2 دن پہلے سے ہی ڈیپ کلیننگ کر لیں، تاکہ جو تھوڑی ہلکی پھلکی کلیننگ ہوتی ہے وہ پھر ایٹ ٹائم بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ہم نے 1 ہفتے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، اس لیے کافی دن بعد آ رہے تھے مہمان، تو یہ تھا کہ اچھا سے مہمان آئے تو خوش ہوں، ہم کو ٹائم بھی اچھا اسپینڈ ہو، اور ہم بھی اپنا ان کو ٹائم دے سکیں مہمانوں کو۔ یہ نہ ہو کہ ہم بس مہمان آئے تو ہم کچن میں ہی گھسے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، تاکہ ان کا ٹائم اچھا گزرے۔ تو خیر نمبر 3 پر ہے کہ کراکری، تو جو بھی کراکری وغیرہ ہے وہ بھی آپ سلیکٹ کر لیں اور نکال لیں، اس کو صاف ستھرا کر کے رکھ لیں، اور جو چیزیں استعمال ہونی ہیں، تاکہ جتنے افراد ہیں ان کے حساب سے، تاکہ یہ کہ کھانا سرو کرتے وقت مشکل نہ ہو، اور برتنوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ چمچ ہیں، پلیٹیں ہیں، سب اس کے حساب سے رکھیں، تاکہ یہ کہ عمر ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں تو کھانے کچھ چیزیں ادھر ہو جاتی ہیں، تو بچوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ بچے عموماً چمچ سے ہی کھاتے ہیں، چمچ کی اچھی خاصی مقدار ہونی چاہیے، تعداد ہونی چاہیے، تاکہ یہ کہ اس مہمانوں کو کوئی مشکل نہ ہو۔ نمبر 4 پر یہ
کہ کلیننگ تو میں نے شیئر کی، لیکن کلیننگ میں یہ ہے کہ جو ہے ڈیپ کلیننگ بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ سب سے پہلے ڈرائنگ روم کی کلیننگ کریں، تو جہاں جہاں دیکھیں کہ دیواروں پہ اگر کوئی ڈسٹ ہے یا جالے ہیں تو ان کو بھی صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اچھا یہاں پہ میں یہ چیز دکھا رہی ہوں کہ جو میں نان کے اوپر میں نے جو لگایا تھا انڈا اور بھرتے کا مکسچر آلو کا، تو وہ اس پہ چپک گیا تھا، تو بس میں نے ایک تجربہ کیا تھا، لیکن وہ میرا ناکام رہا میں اس میں کامیاب نہیں۔ اکثر میں کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں، لیکن یہ جو بہت کامیاب رہتا ہے، لیکن یہ جو تھا نا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ یہ تھوڑا سا اس میں کامیاب نہیں ہوا، یہ سارا جو تھا میرا یہ نان اسٹک پہ اس پہ چپک گیا، اور شاید اس کی پالش اتر گئی اس وجہ سے ایسا ہوا، یا یہ کہ اس کا بیٹر کچھ پتلا تھا تو اس وجہ سے ایسا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اور یہاں پہ ہم لوگ پالک کی کٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ تو پہلے سے کٹنگ کرنے سے ہوتا ہے کہ اس میں پکانے میں پھر ٹائم نہیں لگتا، اس لیے کہ پالک کاٹنے میں بھی کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو پہلے سے کٹنگ ہوئی بھی ہوتی تو آسانی رہتی ہے کہ آپ کو کچھ بنانا ہے تو آپ جھٹپٹ سے بنا لیں۔ تو ویجیٹیبل جو تھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلدی سے جلد سیو کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ پانی نمی ہوتی ہے تو بھی یہ خراب ہونے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے، تو اسی لیے میں اس کو کٹنگ کر کے رکھ رہی ہوں، اس کا پھر میں اگلے دن بناؤں گی۔ تو پھر میں بات کر رہی تھی دعوت پریپریشن کے حوالے سے، تو اپنی ڈسٹنگ وغیرہ جو ہے اچھے طریقے سے کریں، اور پنکھے صاف کرنے تو ان کو صاف کر لیں، بیڈ شیٹس وغیرہ تو ایٹ دی ٹائم بھی بیت جاتی ہے، اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی ایک دعوت پریپریشن کا حصہ ہے۔ ہرا دھنیا پودینہ ہمیں کافی کھانوں میں ڈلتا ہے، تو اس کی بھی میں اسی لیے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھ رہی ہوں، اور ان کو صاف کر کے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائیں، اور یہ کہ مجھے سہولت بھی رہے گی کہ جب مجھے کھانے میں ڈالنا ہوگا تو میں نکال کے اس کو واش کروں گی، اور پھر اس کے بعد اسے کھانے میں یوز کر لوں گی۔ تو ہرے دھنیا کو کبھی بھی جو ہے دھو کے نہیں رکھنا چاہیے، اور نہیں خراب ہو جائے گا، اور نہ پودینے کو، ان کو ویسے ہی آپ رکھیں، اور جب آپ کو ڈالنا ہو تو اس ٹائم پر آپ اس کو واش کریں۔ اس میں کافی مٹی ہوتی ہے تو اس کو گہرے برتن میں بھگوئیں، اور اس کے بعد اوپر سے اس کو نتھار لیں، تو ساری مٹی نیچے بیٹھ جائے گی، اور پھر یہ اوپر صاف ہو جائے گا، اور اس کو چھنی میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے ایک دفعہ اور دھو لیں۔ تو میں اس کو ایسے ہی یوز کرتی ہوں، اور اس کو میں ٹیشو میں باکس میں اس کو جو ہے کٹنگ کر کے رکھ دوں گی، تو یہ کافی جلدی یعنی کہ خراب ہونے لگتا ہے، خاص کر نمی کے موسم میں، برسات کا سیزن ہے تو آج کل یہ چیزیں کافی جلدی خراب ہو جاتی ہیں، تو کوشش میں یہ کرتی ہوں کہ ان کو سیو کر لوں۔ تو بس میں یہاں پہ یہی کام کری، تو یہ بھی ایک دعوت پریپریشن کا حصہ ہے کہ سبزیوں کی کٹنگ وغیرہ پہلے سے کر لیں، پیاز کی اگر کٹنگ کرنی ہے تو اسے کر لیں ایک دن پہلے، اگر آپ فرائی پیاز استعمال کرتی ہیں تو اتنی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ اور یہاں پودینہ تھا تو یہ بھی میں نے جلدی اس کو بھی اس کے پتے بھی توڑ کے رکھ رہی ہوں۔ پودینہ رائتے میں بھی یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کھانوں میں بھی ڈلتا ہے، کباب بنانے تو اس میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بریانی بناتے ہیں، بریانی میں بھی پودینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اور تقریباً ہرا دھنیا پودینہ جو ہے ان کی کھانوں میں ان کی ضرور پڑتی ہے۔ تو بس یہ سب میرا جو کام اس سے کافی ہلکا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اب آ جاتی ہے باری کلیننگ بھی ہو گئی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو ایسی ہیں کہ جو آپ آسانی جن کو آپ تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ ان کو پہلے سے جیسے میرینیٹ کرنا ہے تو ان کو پہلے سے میرینیٹ کر لیں۔ جیسے کہ چکن تندوری بنانی ہے تو اس کو میں نے چکن کو میرینیٹ کر دیا، اور اس کے علاوہ اچھا یہاں پر جو ہے ہمیں برتنوں کی کلیننگ کر رہی تھی تو کچن کی، اور ہاں ایک بات رہ گئی کہ کچن کلیننگ، تو کچن کلیننگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی کچن کلیننگ کی تھی، اور وہ میں نے اس کا ساتھ ولاگ شیئر بھی کیا تھا، تو یہاں پر جو تھوڑی بہت کلیننگ رہ گئی تھی تو وہ میں نے پھر ایک دن پہلے کر لی تھی۔ تو یہاں میں نے برتنوں کا ریک تھا، اس کو بھی اچھی طریقے سے دوبارہ سے اس کو واش کر کے رکھا، اس لیے کہ ڈسٹ آتی ہے تو چیزیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ میسی ہو رہی ہیں، اور یہاں ساتھ ساتھ جو ہے نا میں کھانا بھی بنا رہی ہوں، تو جتنے بھی کام ہو لیکن جو کھانا جو ہنڈیا ہے وہ مسٹ ہوتی ہے، اور وہ تو بنانا ہی بنانا ہے چاہے جتنے بھی کام ہو۔ تو یہاں پر میں 2 ہنڈیاں بنا رہی ہوں تاکہ صبح دوپہر کی بھی اور شام کی بھی۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چقندر پالک، اور وہ بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں، اور یہاں پہ چکن کے ساتھ، اور یہاں پہ بنا رہی ہوں میں چکن تورئی اور لوکی کا سالن۔ تو یہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں اس لیے کہ مجھے سبزی جو ہے نا چکن میں ڈال کے اس کا سالن بنا کے بہت اچھی لگتی ہے،
اور یہ جو ہے بہت لائٹ غذا ہوتی ہے. تو بس میں یہاں پہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں. اور وہ میں نے پالک جو ہے وہ آرڈر ہوتا ہے تو میں نے بچوں کے لیے بنایا ہے. اس لیے کہ میں پالک میں ذرا مجھے نقصان کرتا ہے تو میں تھوڑا سا کم یوز کرتی ہوں. یہاں جو میں یہ برتنوں کا جو گلاس کا اسٹینڈ ہے نا تو یہ بھی میں واش کر کے رکھ رہی ہوں. ویسے تو عموماً کی واشنگ ہوتی رہتی لیکن خاص طور سے جب کوئی خاص تقریب ہو یا کوئی دعوت وغیرہ ہو تو اچھے طریقے سے جو برتنوں کی کلیننگ ہونی چاہیے تاکہ کسی چیز پہ بھی کوئی ڈسٹ وغیرہ نظر نہ آئے. تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے دوبارہ اس کو ایک دفعہ پھر واش کیا ہے. ویسے تو ہم اس کو روزمرہ وقتاً فوقتاً دھوتے رہتے ہیں لیکن جب خاص دعوت ہو تو پھر اس کو تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ کراکری وغیرہ جو ہے ابھی جو ہے کلیننگ ہو گئی. تو ابھی یہ تو پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیے ہیں تو یہ آئندہ اگلے بلاگ میں آپ کے ساتھ پریپریشن جو ہوگی وہ دکھاؤں گی آپ کو. ابھی میں نے کلیننگ آپ کو دکھائی ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پہ رات ہو گئی تھی بس تو میں تھک گئی تھی بہت زیادہ تو یہاں پہ میں کلیننگ پیروں کی اور اپنے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی کلیننگ کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے, فریش رکھنا ہے. تو یہاں میرے پیر کافی دکھ رہے تھے تو فکرہ میری جو ہے پیروں کی کلیننگ کر رہی ہے. تو اس سے مجھے کافی مساج سے ریسٹ ملا, کافی آرام ملا. تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں ماؤں کی دوست ہیں, خدمت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے, آمین. تو یہاں پہ یہ جو کلینزنگ ملک تھا یہ میں لے کر آئی تھی ڈورا مارٹ سے. تو یہ اچھا ہے, کافی اس کا رزلٹ اچھا ہے. تو اس سے کلینزنگ کر رہی تھی اور مجھے کافی اس سے جو ہے آرام ملا. تو بس یہاں تک میرا بلاگ تھا. آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ایک نئے بلاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اور یہ پارٹ 1 تھا دعوت پریپریشن کا. اس کے بعد آگے پارٹ 2 جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.